میرا نام سونی عباسی ہے اور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سینٹر سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈوجا میں ایسوسیٹ پروفیسر سرو کر رہی ہوں۔ میری ابتدائی تعلیم سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری دونوں ہی ٹنڈوجا میں گزری ہیں اور میں نے اپنی گریجویشن بھی سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈوجا سے حاصل کی ہے۔ ماشاءاللہ سے میری فیملی بہت بڑی فیملی ہے، میرے 8 برادرس اور ہم 4 سسٹرس ہیں، اور شروع سے مجھے تھوڑا پڑھائی میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا۔ میرا دھیان زیادہ تر جو ہے کھیل کود اور ان ایکٹیویٹیز میں گزرتا تھا، بٹ ڈیورنگ مائی میٹرک اسٹڈیز ہماری ایک ٹیچر ہوا کرتی تھی جن کا وے آف ٹیچنگ مجھے بہت پسند تھا، اور اس کا جو انٹریکشن اسٹائل تھا، اور نہ صرف مجھ میں بٹ باقی جو بھی انڈیویجول اسٹوڈنٹس تھے ان کی کیپیبلٹیز، نہ کہ کیپیبلٹیز بٹ جو ہڈن کیپیبلٹیز ہیں، جس طریقے سے وہ ظاہر کرتی تھی وہ ایکسٹرا آرڈنری تھی، اور اس چیز نے مجھے بیسیکلی اسٹڈیز کے ٹورڈس جو ہے وہ موٹیویٹ کیا، اور وہ شروعات جو ہے وہ میٹرک کی اسٹڈیز سے ہوئی۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ شوق جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا گیا اور بڑھتا گیا، اور جو میری گریجویشن کی اسٹڈیز ہے اس میں میرا شوق جو ہے وہ پروگرامنگ لینگویجز میں ہوا، اور وہ شوق بھی میرے کچھ استاد کی وجہ سے ہی ہوا۔ ان کا وے آف ٹیچنگ اور ان کے جو پریکٹیکل ٹاسک ہوتے تھے وہ ہمیں اور زیادہ موٹیویٹ کرتے تھے کہ ہم نئی چیزیں روز نئے پرابلمس جو ہیں وہ کس طریقے سے سولو کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ہم طریقے سے وہ نیو جو پرابلمس، نیو جو چیلنجز وہ ہمیں دیتے تھے ان کو کس طریقے سے ہم پروگرامنگ کی لینگویجز کے تھرو جو ہے ان کو سولو کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی میرا شوق بڑھتا گیا۔ چونکہ میں نے بتایا کہ میں جو تعلق رکھتی ہوں وہ ایک بہت بڑی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، اور کمپیوٹر پروگرامنگ کی جو فیلڈ ہے وہ آپ سے بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے، اور انفارچونیٹلی میرے گھر میں صرف ایک ہی کمپیوٹر ہوتا تھا، اور ہم بھائی بہنوں کے لیے الگ الگ سلاٹس جو ہے وہ الوکیٹڈ ہوتے تھے، کیونکہ پروگرامنگ بہت زیادہ ٹائم لیتی تھی تو میرے لیے بہت مشکل ہوتا تھا اتنا زیادہ پروگرامنگ کو ٹائم دینا۔ تو میں نے کیا یہ کہ میرا جو ٹائم تھا وہ میں نے سب سے لاسٹ میں رکھوایا، اور جو ہے وہ جب سارے بھائی بہن کمپیوٹر یوز کر لیتے تھے تو آخر میں مجھے جو ہے وہ ٹائم ملتا تھا، تو مجھے اپنا وہ شوق، اپنا پیشن پورا کرنے کے لیے اپنی کچھ چیزیں کمپرومائز کرنی پڑی، جس میں سب سے بڑی چیز تھی رات کی نیند۔ وہ میں نے اپنی کمپرومائز کی، کیونکہ پروگرامنگ نہ دن دیکھتی ہے نہ رات دیکھتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا ٹائم آپ اس میں اسپینڈ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا لاجیکل پرابلم جو ہے وہ ایک ڈاٹ کا پرابلم آپ کی دن رات آپ کا لے لیتا ہے، اور وہی پرابلمس جو ہے سولو کرتے کرتے بیسیکلی آپ جو ہے پروگرامنگ کے اسکلس گروم کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے مجھے وہ شوق ڈیولپ ہوتا گیا، اور میں جو ہے وہ پروگرامنگ کی طرف زیادہ موٹیویٹ ہوتی گئی، اور یہی چیلنجز فیس کرتے کرتے میری گریجویشن ہوئی، اور الحمدللہ گریجویشن کے وہ تمام محنت جو ہے، وہ تمام جو چیلنجز جو میں نے فیس کیے ڈیورنگ لرننگ پروگرامنگ ان ادر سبجیکٹس آلسو، وہ رائے گاہ نہیں گئے۔ اس کی وجہ سے میں نے ٹاپ کیا ان بیچلرس اسٹڈیز، اور جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس پہ میں نے کام کرنا اسٹارٹ کیا، جس میں جو ہے وہ ایک پروجیکٹ تھا جو صفاوکو کا پروجیکٹ تھا، اس کے جو ہے میپس وغیرہ ڈیزائن کرنا، جو ان کے لیے جو ویب سائٹس ڈیولپ کرنا، جو کہ انٹریکٹیو میپنگ کے تھرو ہوتی تھی، وہ میں نے آفٹر گریجویشن ہی اسٹارٹ کر دی تھی۔ اس شوق کی وجہ سے مجھے جو ہے جاب کرنے کا بھی بڑا شوق ہوا کہ اب میں نے وہ تمام چیزیں سیکھ تو لی ہیں بٹ مجھے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنی ہے۔ تو ان 2008 گریجویشن کے فوراً بعد تقریباً 5 ماہ بعد مجھے اسرا یونیورسٹی میں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر جاب جو ہے وہ آفر ہوئی، اور وہاں پر جو بھی میں نے جتنی بھی پروگرامنگ لینگویجز سیکھی تھی وہ بیسیکلی میں نے امپلیمنٹ کی۔ وہاں پر بہت تھوڑا عرصہ میں نے جاب کی، بٹ میں نے اس تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ کچھ سیکھا، جس میں PHP پروگرامنگ ہے، اور اس کے علاوہ جملہ ہے، جو ہے کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم کی ڈپلائمنٹ، وہ تمام چیزیں میں نے وہاں پر سیکھی۔ اس کے بعد میرا اپنی ہی یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہوا تھا لیکچرشپ کے لیے، تو ودن 5 منتھ جو ہے وہ میں نے لیکچرشپ کا بھی ٹیسٹ دیا اور انٹرویو دیا، میں نے اس میں کوالیفائی کر لیا۔ تو اسرا سے جتنا کچھ سیکھا وہ اب پھر اگین ایک ڈائیورس فیلڈ تھی، وہ پروگرامنگ کی فیلڈ تھی جو کہ میرا اپنا پیشن تھا،
اور ٹیچنگ نو ڈاؤٹ ایک ڈفرینٹ پیشن ہے، بٹ مجھے کہیں نہ کہیں ان دونوں کو مرج کرنا تھا. تو میں نے اپنی وہ جو پروگرامنگ کی اسکلس تھیں وہ ٹیچنگ میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. اور جو ہے میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پروگرامنگ کی وجہ سے، میں نے فیل کیا کہ جو میرا پیشن تھا جس نے مجھے دن رات سونے نہیں دیا تھا، وہ بیسیکلی اسٹوڈنٹس اس کی وجہ سے بہت فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اور وہ کافی اسٹوڈنٹس ڈراپ آؤٹ کر لیتے ہیں فرام دی پروگرامنگ سبجیکٹس، اور کافی اسٹوڈنٹس جو ہے ان کا CGPA بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ بس یا تو ہمیں ڈگری مل جائے یا پھر جو ہے ہم یہ فیلڈ چھوڑ دیں. تو میں نے بیسیکلی اس پرابلم کو بہت انالائز کیا، بہت فیل کیا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے. اس کی وجہ سے میں نے ڈیورنگ جاب ہی پھر ماسٹرس میں ایڈمیشن لے لیا اسرا یونیورسٹی میں، اور میں اس پر بہت تحقیق کرنے لگی کہ آخر ایسے کون سے ریزنس ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس ایسا فیل کرتے ہیں اور وہ اتنی فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، انزائٹی ہو جاتی ہے انہیں. تو ماسٹرس میں بھی الحمدللہ ایسے کافی چیلنجز کو میں نے دیکھا، آبزرو کیا، اور بہت زیادہ پروٹوٹائپس اس کے لیے ڈیزائن کیے جو کہ ہیلپ فل تھے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اپنے پرابلمس کو ٹیکل کر سکیں، اسپیشلی ان پروگرامنگ فیلڈس. اور وہ کرتے کرتے جو ہے وہ اور الحمدللہ اس چیلنجز کے بعد جو ہے مجھے ماسٹر میں بھی میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا. اور اس کے بعد وہ جو شوق تھا، وہ جو چاہ تھی، وہ جو بیسیکلی وہ جو چیز تھی کہ مجھے دیکھنا تھا کہ آخر اسٹوڈنٹس کیوں اتنا ڈرتے ہیں پروگرامنگ سے، کیوں اتنا امپریسمنٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم IT کی طرف تو آ جائیں، باقی سبجیکٹس تو ٹھیک ہیں وہ ہم کر لیں گے، بٹ پروگرامنگ کی طرف سے وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ بھاگتے تھے. تو وہ چیز مجھے اور بھی اسپیشلائز کرنی تھی. مجھے ایبسٹریکٹ ویوز تو مل گئے ماسٹر اسٹڈیز میں، بٹ PhD اسٹڈیز میں مجھے اور بھی فوکس، میں نے چاہا کہ میں اپنی ہائر اسٹڈیز کے لیے اس میں اور ہائر اسٹڈی اور مزید کنکریٹ اسٹڈیز کروں. تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کے لیے فردر PhD اسٹڈیز کروں گی. اس کے لیے پھر میں نے باہر کی اسکالرشپس میں اپلائی کرنا شروع کیا، فرسٹ CSC، اور اس کے بعد یونیورسٹی میں ایک میگا پروجیکٹ تھا HEC کا، ان دونوں میں اپلائی کیا، اور الحمدللہ مجھے دونوں کی اسکالرشپس آفر ہوئی. بٹ بینگ اے فیمیل ایک ہرڈل مجھے فیس کرنا پڑا کہ فیملی کی طرف سے سینس آف سیکیورٹی اور جو ہے سیفٹی انہوں نے نہیں فیل کیا کہ میں باہر جا سکوں. اسپیشلی مائی مدر واز ناٹ کمفرٹیبل، اور وہ بہت انسرٹن تھی کہ میں اکیلی نہیں جاؤں. بٹ ٹھیک ہے، وہ ایک طرف وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی وہ ایز اے مدر، بٹ میں نے اپنے شوق کو وہیں پہ ختم نہیں کیا. میں نے کہا چلو باہر نہیں، یہاں پر بھی میں اپنے اس شوق کو پورا کر سکتی ہوں. پھر اس کے بعد میں نے نیشنل اسکالرشپ سرچ کرنا شروع کی، اور الحمدللہ مجھے HEC انڈیجینس اسکالرشپ آفر ہوئی، اور وہ ایک بہت ہی ٹف اسٹیپس کے بعد میں نے حاصل کی. اس کا پورا پروسیس ہوتا ہے، پہلے یونیورسٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر گیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹرویوز ہوتے ہیں، آپ کو ایڈمیشن سیک کرنی پڑتی ہیں. وہ تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد مجھے اسرا یونیورسٹی اگین، کیونکہ میرے گھر کے قریب تھی تو میں نے اگین اسی کو ہی اویل کیا، اور میں نے اسرا یونیورسٹی حیدرآباد میں PhD میں ایڈمیشنس لے لی. ڈیورنگ PhD اسٹڈیز جب میں نے اپنے پرابلم کو لیا تو بیسیکلی میں نے فیل کیا اٹس ناٹ ایز مچ ایزی ایز آئی واز تھنکنگ. کہ وہ جسٹ ایک پرابلم نہیں ہے، وہ ایک پوری فیلڈ ہے جس میں وہ مجھے پرابلم دیکھنا ہے اور اس کو پھر اس کے لیے کچھ سولوشنس بھی ڈھونڈنے ہیں. بہت ساری فیلڈس تھیں جس کے تھرو میں اپنی اس پروگرامنگ اسکلس کو ایزی کر سکتی تھی تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کی طرف موٹیویٹ ہوں. میں ان کی انزائٹی لیول، ان کا جو ہے جو ZPT جو ریشو ہوتا ہے اس کو میں نے دیکھا کہ آخر کیا ریزنس ہیں. بٹ اگین ایک رولر کوسٹر کی طرح وہ لائف تھی. کبھی لگتا تھا کہ لائف بس یہاں اینڈ ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، مجھ سے PhD نہیں ہو سکتی، ختم ہے سب کچھ. بٹ اگلے ہی مومنٹ پہ کوئی نہ کوئی سولوشن جو ہے وہ اسپارکل ہوتا تھا ایک لائٹ کی طرح، اور پھر اگین موٹیویشن ہوتی تھی کہ نہیں، یہاں اسٹاپ نہیں کرنا اور اپنی اس جرنی کو کنٹینیو کرنا ہے. اور یہ کرتے کرتے جو ہے وہ میں نے اپنی PhD اسٹڈیز کمپلیٹ کی، اور اپنی اس پرابلم کو میں نے ود دی ہیلپ آف گیمس، سیریس گیمس جو ہے اس کے تھرو میں نے اسٹوڈنٹس کو لرننگ کروانے کا سوچا، اور یہ میرے لیے بہت ہی بہترین پروٹوٹائپ ثابت ہوا. میں نے اپنی ٹیچنگ میں بھی اس کو امپلیمنٹ کیا،
اور اسٹوڈنٹس سے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. کبھی کبھی اسٹوڈنٹ صرف انجوائمنٹ کی طرف چلے جاتے تھے کہ ایک گیم ہے جس وہی کھیلنا ہے, بٹ ان کو ایٹ دی اینڈ ہمیں یہ آؤٹ کمس ملتے تھے کہ وہ صرف گیمس نہیں کھیل رہے تھے, وہ بیسیکلی پروگرامنگ کے تھرو جو ہے وہ اپنے پرابلم سولو کر رہے تھے, اور ان کی جو پرابلم سولونگ جو اسکلس ہیں وہ بیسیکلی امپروو ہو رہے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو پروگرامنگ کی جو فیلڈ ہے اس کے تھرو وہ جو ہے وہ ایک کنٹینیوس لرننگ کے پروسیس کے تھرو گزرتے ہیں, کیونکہ ہم اب جو زمانہ ہے اس زمانے میں جو ہے ہم اگر ایک رات میں تقریباً 21 جو ہے وہ نیو اپلیکیشنز جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں. تو ایسے دور میں جس میں ایک رات میں 21 اپلیکیشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں, ایسے دور میں ایک نئی چیز سیکھنا, پتہ نہیں کل کو وہ چیز جو ہے وہ ہوگی یا آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گی, یہ بہت مشکل ہے, بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے. بٹ اگر ان کے بیسک کانسیپٹس کلیئر ہوں, جو کہ میری بھی اپروچ تھی کہ میں ان کے امپروو کروں, اگر وہ کریں تو اس سے وہ بہت فائدہ لے سکتے ہیں. آئی ٹی کا جو اسکوپ ہے وہ بیسیکلی نو ڈاؤٹ ہماری سندھ فار بیہائنڈ ہے جو کہ دنیا میں چل رہا ہے, بٹ دیکھیں ہمارے پاس کوئی بھی بیریئر نہیں ہے جو ہمارے اس اسکوپ کو نیرو ڈاؤن کر سکے. ہمیں کچھ بھی کوئی بھی نئی اپلیکیشن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس جسٹ آپ کا لیپ ٹاپ ہو اور آپ کے پاس جو ہے انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہو, پھر آپ دنیا کی کسی بھی ٹیکنالوجی کو آپ سیکھ سکتے ہیں. دیر از اے نو لمیٹیشن کہ آپ آئی ٹی کی کوئی بھی فیلڈ چوز کر سکتے ہو. ہمارے سندھ میں یہاں پر ابھی بھی ایگریکلچر فارمنگ پر, کارپوریٹ فارمنگ پر, پریسیشن ایگریکلچر پر, اور جو ہے بہت ساری اولڈ فیلڈ پر, ایگریکلچر فارمنگ پر, اسمارٹ فارمنگ پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اور اس کے اسکوپ کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے کہ اسپیشلی سندھ یا کسی بھی دوسرے رورل ایریا میں ہم اس کو یہ کہیں کہ وہ لمیٹڈ ہے. آئی ٹی اسپیشلی فار گرلس جو ہے ایک بہت بڑی اپورچونیٹی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں گرلس کے لیے ایک بڑا بہت پرابلم یہ ہے کہ وہ باہر جا کر جو ہے وہ سرو نہیں کر سکتی. کچھ فیملی کی ریسٹرکشنس ہوتی ہیں, وہ جیسے میرے لیے تھا کہ باہر نہیں جا سکتی تھی, اسی طریقے سے وہ کافی انڈسٹریز میں جاب نہیں کر سکتی, باہر جو ہے آفس ورک ان کو الاؤڈ نہیں ہوتا یا فیلڈ ورک الاؤڈ نہیں ہوتا. سو آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جس کی مدد سے وہ گھر بیٹھ کر ہی بہت زیادہ کام کر سکتی ہیں. دے جسٹ نیڈ اے لیپ ٹاپ اینڈ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی, اور اس کی مدد سے وہ جو چاہیں جو ہے وہ کر سکتی ہیں, اور الحمدللہ کر رہی ہیں. بہت زیادہ گرلس جو ہیں وہ فری لینسنگ کی فیلڈس میں جو ہے وہ گھر بیٹھے اپنی بہت اچھی ارننگ کر رہی ہیں, اور پورے گھر کو, پوری فیملی کو وہ سپورٹ کر رہی ہیں.